السلام علیکم، میرا نام ساجد حسین ہے اور آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال پر۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مشرق وسطیٰ کے سب سے پیچیدہ اور درینہ تنازعات میں سے ایک ہے۔ یہ دونوں ممالک نہ صرف نظریاتی اور مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مخالف ہیں، بلکہ ان کے درمیان جغرافیائی، سیاسی اور فوجی محاذ آرائی بھی موجود ہے۔ 2025 تک ان دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی شدت آئی، خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام اور اسرائیل کی اس کے خلاف فوجی کارروائیوں کی وجہ سے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جوہری اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں سے جوابی کارروائی کی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کے تاریخی پس منظر، حالیہ واقعات، علاقائی اور عالمی اثرات اور ممکنہ مستقبل کے منظرناموں کا تجزیہ کریں۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ نہیں رہے۔ 1979 سے پہلے جب ایران میں شاہ ایران کی حکومت تھی، دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ ایران نے 1950 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے دوسرے مسلم اکثریتی ملک کے طور پر اپنا مقام بنایا تھا۔ تاہم 1979 کے بعد اسلامی انقلاب نے ایران کی خارجہ پالیسی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا اور اسے فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ایک غیر قانونی ریاست قرار دیا۔ اس کے بعد سے ایران نے حزب اللہ اور حماس جیسے گروہوں کی حمایت کی، جنہیں اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسرائیل دوسری طرف ایران کے جوہری پروگرام کو اپنی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کے وجود کے لیے ناقابل تلافی خطرہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کئی خفیہ اور کھلی کارروائیاں کی ہیں، جن میں سائبر حملے جیسا کہ سٹنیکسٹ وائرس، ایرانی سائنسدانوں کے قتل اور فوجی تنصیبات پر فضائی حملے شامل ہیں۔ 2025 کے وسط تک ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک نئے عروج تک پہنچ گئی۔ جون 2025 میں اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایک بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کیے، جس میں ایران کے جوہری تنصیبات، میزائل فیکٹریوں اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں ایران کی اعلیٰ فوجی کمانڈرز بشمول اسلامی انقلابی گارڈ IRGC کے کمانڈر حسین سلامی اور جوہری سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے ضروری تھے، کیونکہ اسے خفیہ معلومات ملی تھیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں تل ابیب اور دیگر اہم شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں کم از کم 10 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے 224 شہری اور فوجی اہلکار اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کے خلاف سخت جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ یہ حملے ایران کے جوہری صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے ضروری تھے۔ ان حملوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کے خدشات کو جنم دیا۔ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر بڑی طاقتوں نے دونوں فریقین سے تحمل اور سفارت کاری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم ایران نے جوہری مذاکرات جو عمان میں 15 جون 2025 کو ہونے والے تھے منسوخ کر دیے، جس سے سفارتی حل کی امیدیں مزید کم ہو گئیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ حالیہ تصادم نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے پورے خطے اور عالمی برادری کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہے۔ ایران اور حمایت یافتہ تنظیمیں جیسا کہ حزب اللہ، حماس اور یمنی حوثی باغیوں نے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل داغے، جس سے عالمی پروازوں کی معطلی اور اسرائیلی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ شام، لبنان اور عراق میں ایران کے اتحادی گروہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس سے خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کی فضائی دفاع میں مدد کی، لیکن اس نے واضح کیا کہ وہ براہ راست فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام روکنے کے لیے سفارشی معاہدے کی پیشکش کی، لیکن ایران نے اسے مسترد کر دیا۔ روس، چین اور یورپی یونین نے بھی دونوں فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، لیکن روس نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے خلاف ایک حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے حملوں نے ایران کے تیل اور گیس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا،
عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی، جو عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے۔ اس سے عالمی معیشت، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال کے کئی ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک نے اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں تو یہ تنازع ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا، جس سے خطے میں دیگر ممالک جیسا کہ لبنان، شام اور یمن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہوگا۔ عالمی دباؤ اور مذاکرات کے ذریعے دونوں ممالک کو جنگ سے روکا جا سکتا ہے، تاہم ایران کے جوہری پروگرام اور اسرائیل کی سلامتی کے خدشات کو پیش نظر کسی معاہدے تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ اگر اسرائیل اپنے حملوں کے ذریعے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے تو یہ ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن اس سے ایران کے اندر سخت گیر عناصر کو مزید طاقت مل سکتی ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ، حوثی اور شام ایک طرف اور اسرائیل، امریکہ اور خلیجی ممالک دوسری طرف نئے اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں جو خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے لیے ایک نازک موڑ پر ہے۔ اسرائیل کے جوہری تنصیبات پر حملوں اور ایران کے جوابی میزائل حملوں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ عالمی برادری کی کوششوں کے باوجود سفارتی حل کے امکانات کم ہیں، کیونکہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس تنازع کے علاقائی اور عالمی اثرات گہرے اور دور رس ہو سکتے ہیں، جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور سلامتی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں سفارت کاری، عالمی دباؤ اور فوجی حکمت عملی اس تنازع کے رخ کو تعین کریں گے۔